ہو جاتی ہے اس میں تمام خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں. کہ مولا رسول فرماتے ہیں من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی، کہ جس شخص پر اللہ نے احسان کر دیا اور میرے اہل بیت کی معرفت عطا کر دی، ہماری ولایت عطا کر دی، فقط جمع اللہ الخیر کلہ، تو خدا نے اس میں کل کا کل خیر جمع کر دیا. تو واقعاً دیکھیے جو اس کو سمجھ لیتے ہیں، جو اس در کو پہچان لیتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنے بلند درجے پہ وہ ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ آج ہم مختلف الجھنوں کا شکار ہیں. یقین کی منزل جو ہے وہ معرفت کی بنیاد ہے. توجہ ہے، یقین جو ہے وہ معرفت کی بنیاد ہے. جس کا یقین جتنا پختہ ہوگا اس کی معرفت اتنی بلند ہوگی. اصفہانی نخودگی ایک ایران کے بہت بڑے عارف تھے، عارف باللہ تھے، اور کافی لمبی عمر انہوں نے پائی. 90 سال سے اوپر ان کی عمر تھی جب یہ دنیا سے گئے. اور ان کا کمال یہ تھا کہ در امام رضا علیہ السلام پہ نوکری کرنے کی وجہ سے یہ اتنی ان کی عمر ہو چکی تھی کہ یہ آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ آیات کو پہچان لیتے تھے. آیات اگر سامنے لکھی ہوئی کوئی اور تحریر ہوتی تو انہیں نظر نہیں آتا تھا، اگر وہ آیتیں ہوتی تو بتا دیتے تھے. ایک شخص نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہیں کچھ آیتیں لکھی، اندر دوسری تحریر، اندر پھر کچھ آیتیں، اندر پھر کچھ اور لکھ دیا. تو ان کے آگے وہ صفحہ کیا کہ بتائیں یہاں پہ آیت کون کون سی ہے. تو انہوں نے آیت پہ رکھ کے انگلی بتا دیا کہ یہ آیتیں ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کمال کیسے ملا؟ انہوں نے کہا کہ کمال مجھے اس لیے ملا کہ میں جب اپنے امام علی رضا علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں میں ان کو زندہ سمجھ کے سلام کرتا ہوں. میں ان کو جس طرح سلام ان کی زندگی میں کرتا ہوں اس طرح سلام کرتا جیسے ان کی زندگی میں ان کو سلام کیا جاتا ہے. ان کو زندہ سمجھ کے سلام کرتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں وہ میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور میرے مقام کو بھی جانتے ہیں اور میری باتوں کو بھی سنتے ہیں. میری یقین کی یہ منزل ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے. پھر ان سے پوچھا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ آیت ہے اور یہ دوسری لکھائی ہے؟ تو کہنے لگے جو آیت ہوتی ہے وہ میرے سامنے روشن ہو کے آ جاتی ہے، آیت چمکتی ہوئی، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ جو روشن ہے اور چمک رہی ہے یہ آیت ہے. اور پھر جہاں تک فرماتے تھے کہ اس در پہ نوکری کی وجہ سے، امام کی غلامی کی وجہ سے مجھے یہ کمالات ملے ہیں کہ اگر کوئی میرے در پہ آئے، صرف میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنی حاجت بھی نہ بتائے تو میں اس کی حاجت پوری جانتا بھی ہوں اور پوری کر بھی دیتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے ملا کہاں سے ہے. اب اگر ہمارے پاس خود کے پاس کمالات نہ ہو اور ہم شک میں پڑے کہ عقل نہیں مانتی، ایسے نہیں ہو سکتا، بھئی جب ہم نے ان منزلوں کو طے نہیں کیا، ہم نے ریاضتیں نہیں کی، تو پھر ہم دوسروں کی منزلوں پہ شک کیوں کرتے ہیں؟ یہی یقین کی کمزوری ہے کہ اس در کو جو سمجھ لیتا ہے وہ اس منزل پہ چلا جاتا ہے. اور یہ معرفت ہے کیا چیز؟ ذرا مولا حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ ہمیں بتائیے یہ معرفت کیا ہے. کتاب پیام امام زمانہ علیہ السلام میں فرمان امام حسین علیہ السلام موجود ہے کہ مولا کی ذات پہ صلوات پڑھ دیں. لگتا ہے کہ آج آپ سو رہے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، بلند سے بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی
آدھا گھنٹہ پہلے آنے کی وجہ سے طبیعت اس طرح سے نہیں، وہ آدھی نیند میرا خیال شاید پوری نہیں ہوئی یا کیا مسئلہ ہے، یہ بہرحال یا تو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، لیکن ذرا توجہ سماعت فرمائی توجہ سے کہ یہ کون سے ایام ہیں، ان ہستیوں نے کن حالات میں کیسی قربانیاں دیں کہ ہمیں اگر آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے ہیں تو ہمیں اتنا مشکل لگ رہا ہے۔ میرا ساتھ دینا، میں نے جو کچھ بھی سنانا ہے آپ کی توجہ دیکھ کے ساتھ دیں گی تو بہت کچھ بتا کے جاؤں گی، سوئی رہے گی تو میں نے کہنا ہے اچھا ہے بس جلدی سے 2 واقعہ سنو اور منبر خالی کرو۔ مجھے کیا، مجھے تو آسانی ہے نا، آپ نے نکلوانا ہے میرے اندر سے کہ میں کیسے بیان کیا کیا چیزیں آج آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اور آج کا دن دیکھیں کس امام سے منسوب ہے جو وارث آزاداری ہے، آزاداری کا وارث ہے۔ آج ہم نے امام جو ہے ان کو اب وقت کے امام کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، کیونکہ جہاں پہ بھی جناب عباس کی مجلس ہوتی ہے تو میرے 12ویں امام کو 11 اماموں کی طرف سے تاکید ہے کہ جہاں بھی عباس کی مجلس ہو ضرور جانا ہے۔ عباس کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ، تو یہ جناب عباس کی مجلس ہے تو مولا تو یقیناً تشریف فرما ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خرج الحسین حسین ابن علی علیہ السلام علی اصحابہ فقال ایها الناس ما خلق اللہ ان اللہ عز وجل خلق العباد الا لیعرفوہ۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، اللہ نے اس لیے تمہیں خلق کیا ہے، لوگوں کو اس لیے خلق کیا لیعرفوہ تاکہ لوگ اس کی معرفت حاصل کریں۔ کیا ہے مقصد خلقت؟ معرفت۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کس لیے خلق ہوئے ہو، مقصد خلقت ہی معرفت ہے۔ پھر فرمایا اذا عرفوہ عبدوہ، پھر جب اس کی معرفت حاصل کر لو پھر اس کی عبادت کرو۔ معرفت پہلے، عبادت بعد میں۔ بغیر معرفت کے جو عبادت ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے اس لیے خلق کیا لیعرفوہ تاکہ اس کی معرفت حاصل کرو۔ فاذا عرفوہ، جب اس کی معرفت حاصل کر لو فعبدوہ، پھر اس کی عبادت کرو۔ تو ایک شخص اٹھا، فقال رجل، ایک شخص نے پوچھا جبنا رسول اللہ بی ابی انتا و امی، آپ پر میرے والدین میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فما معرفت اللہ، اللہ کی وہ معرفت کیا ہے؟ کیونکہ مولا نے فرمایا نا کہ جب معرفت حاصل کرو تو پھر اس کی عبادت کرو، اور وہ مولا فرماتے ہیں کیسی عبادت ہوگی؟ استغنا بے عبادت ہی امن سواہا، کہ جب انسان معرفت کے بعد عبادت کرتا ہے تو وہ ایسی عبادت ہوتی ہے کہ وہ اس کو دوسروں کی عبادتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ کون سی عبادت؟ جس کی بنیاد معرفت پہ ہے، تو وہ معرفت کی بنیاد والی عبادت اس کو دوسرے سب لوگوں کی، سب اور جتنے بھی دنیا میں ہو، کتنے بھی بڑے خدا بن جائیں، سب کی عبادتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو پھر اس شخص نے پوچھا فما معرفت اللہ، اللہ کی وہ معرفت کیا ہے کہ جو بندے میں جب آ جاتی ہے پھر وہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت اس کو دوسروں کی عبادتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے، تو وہ معرفت ہے کیا؟ تو امام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امام الذی تجب علیہ طاعتہ، کہ ہر زمانے کے لوگوں کے امام کی اطاعت، ہر زمانے کے لوگوں کے امام کی معرفت، کہ جس امام کی اطاعت ان پہ واجب ہے، اس امام کی معرفت ہی وہ معرفت ہے جو اللہ کی معرفت ہے۔ معرفت اہل کل زمان یجب علیہ طاعتہ، کہ ہر زمانے کا وہ امام
کہ جس کی اطاعت ان پہ واجب ہے، اس امام کی معرفت ہی وہ معرفت ہے جو اللہ کی صحیح عبادت کرواتی ہے. یعنی امام وہ وسیلہ ہے جو اللہ کی معرفت کرواتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے پہلے امام کو پہچانو، کیونکہ امام ہی تمہیں توحید تک لے کے جائے گا. اگر امام کی معرفت میں کمزوریاں رہ گئی تو توحید تک صحیح نہیں پہنچ سکو گے، توحید کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکو گے. تو امام کی جو اب ہمارے زمانے کا جو امام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ وہ امام ہم پہ کتنا مہربان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں کہ اس امام کا دست شفقت ہمارے سروں پہ ہے. ہم یہ یقین رکھیں، ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر ہم اپنے امام سے غافل ہیں، وہ ہم سے غافل نہیں ہیں، وہ ہم سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں. وہ ہماری حاجتوں کو، پریشانیوں کو جانتے ہیں. ہماری معرفت اور یقین میں کمزوری ہو سکتی ہے، ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے. حرم پناہی جو ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ اپنا جوانی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے عالم بنے. وہ لکھتے ہیں کہ میں عالم کیسے بنا کہ میں ایک ایسے گھرانے میں تھا کہ وہ اتنا دین شناس گھرانہ نہیں تھا. مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں نے علم دین حاصل کرنا ہے. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں اصفہان جا رہا ہوں، مدرسے میں داخل ہوں گا، میں نے علم دین حاصل کرنا ہے. تو والد نے کہا کہ علم دین جو حاصل کرتے ہیں ان کو کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کا کیا مستقبل ہے؟ کوئی پیسہ نہیں کما سکتے، ان کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں بنتا، تو آپ اس طرف نہ جائیں. یہ نہ مانے، ان کے اندر شوق تھا. تو والد نے کہا اگر جاؤ گے تو میں 1 روپے سے بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا، کہ تم میری بات نہیں مان رہے، تم اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو، تم اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کر رہے ہو تم تو بڑے آدمی نہیں بنو گے. سخی سی سوچ تھی باپ کی، لیکن ان کو شوق تھا. یہ اصفہان آ گئی. اب باپ کی طرف سے تو کوئی مدد مل نہیں رہی. اور ابھی اس زمانے میں مدرسے اس طرح سے نہیں تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں. سردی ہے، فرش پہ سونا پڑ رہا ہے، مناسب بستر نہیں ہے، کھانے پینے کا اتنا انتظام بہتر نہیں تھا. یہ اچھے گھرانے سے آئے تھے لیکن علم دین کا شوق تھا. اور جب میں نے کہا نا یہ ہستیاں خلوص دیکھتی ہیں، جب یہ خلوص جو تھا ان کے اندر موجود تھا، لیکن جیسے بھی سکتی تھی وقت گزار رہے تھے. کچھ عرصہ گزرا، ایک دن اچانک باپ ملنے کے لیے آ گیا. باپ ملنے کے لیے آیا اور جو بیٹے کی ایسی حالت دیکھی کہ اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھا میں کہتا تھا نا کہ ادھر نہ آؤ. مزید طنز کرنا شروع کر دیے، مزید اس کو پریشان کیا. باتیں کر کے تو باپ چلا گیا. اب یہ رونے لگ گئے. روتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ مولا اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دینی طالب علموں کا کوئی مولا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ابھی میں اسی دکھ میں تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک نورانی شخصیت آئی، پیسوں کی تھیلی حوالے کی اور یہ کہا کہ آئندہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں گے کہ دینی طالب علموں کا کوئی مولا نہیں ہے. تو صرف انسان کو خلوص کی اور پہچاننے کی ضرورت ہے. ان کی زیارت دور نہیں ہے، ان کا پہچاننا مشکل نہیں ہے. آیت اللہ بہجت تقی بہجت سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ زمانے کے امام کے وجود پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ امام موجود ہے؟ اب ہر بندہ، ہر عالم اپنی معرفت سے دلیل دیتا ہے، اپنی علم و بصیرت سے دلیل دیتا ہے. علامہ قبلہ تقی بہجت ایک بہت بڑے عارف بھی تھے، عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، ان کے تقویٰ کا چرچا تھا. انہوں نے جو دلیل دی، انہوں نے کہا دیکھو وجود حجت پہ سب سے بڑی دلیل حدیث ثقلین ہے کہ رسول فرما کے گئے کہ قرآن و اہل بیت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی یہ اکٹھے ہوں گے. تو مان لو کہ قرآن کا وجود ہے تو اہل بیت کا وجود بھی ہے. ایک اہل بیت کا فرد آج بھی قرآن کے ساتھ موجود ہے. اگر قرآن کے لیے خدا حفاظت کا وعدہ کرتا ہے تو اہل بیت کے لیے بھی ہر زمانے میں ایک فرد کے ہونے پہ آیات دلائل آیات میں موجود ہیں. آیات دلالت کرتی ہیں کہ جب اگر خدا قرآن کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے،
ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اہل بیت کے لیے کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ کہ ہر زمانے کے لیے ایک ہادی ہے. وہ ہادی ہی تو ہے جو قرآن کے ساتھ ہے, جو وارث قرآن ہے, جو درس انقلاب ہے, علی کا درس زندگی, منافقت کی موت ہے, ہماری درسگاہ کربلا کربلا, حق نصیر راستہ کربلا کربلا, محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو یہ قرآن سے جدا نہیں ہے, قرآن ان سے جدا نہیں ہے. قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو دیکھنا. اگر آیات کی صورت میں دیکھنا ہے تو 2 جلدوں میں آپ کے پاس موجود ہے. تو ان کو یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. ایک مرتبہ معاویہ جو تھا وہ مکے آیا, شام سے مکہ آیا, تو اس کے کچھ وہاں پہ سارے جاسوس رہتے تھے. انہوں نے آتے اس کے کان میں خبریں دینا شروع کر دی کہ مکہ میں ہو کیا رہا ہے. بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے. تو اس کے جو تھے چاہنے والے وہ اکٹھے ہو گئے اس کے گرد اور کہنے لگے اے حاکم شام, تمہیں پتہ ہے کہ جو ابن عباس ہیں, رسول کے چچا کے جو بیٹے ہیں ابن عباس, یہ تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں. تو حاکم شام نے کہا اگر وہ تفسیر بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا, کہ ان کے تو خاندان میں قرآن اترا ہے. تو کہنے لگے نہیں, وہ اصل میں تفسیر بیان نہیں کرتے, وہ اصل میں فضائل علی بیان کرتے ہیں, علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, لوگوں کو علی کے فضائل سناتے ہیں. اس کو غصہ آ گیا, کہنے لگا میں خود جاؤں گا, دیکھتا ہوں کس قسم کی تفسیر کرتا ہے اور اس کی مجلس کو خراب کر کے آؤں گا. اب جب وہ تفسیر بیان کر رہے تھے یہ چلے گا, حاکم شام چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ اے ابن عباس, تم قرآن کی تفسیر کس طرح کی بیان کرتے ہو, تم تو علی کے فضائل بیان کر رہے ہو. تو ابن عباس نے کہا کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ کہاں پہ قرآن ہے اور علی نہیں ہے, تم مجھے بتاؤ. کہنے لگا وہ وہاں سے قرآن پڑھو نا کہ جہاں پہ علی کی شان بھی نہیں ہے. تو ابن عباس نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ, میں آیت پڑھتا ہوں, بتاؤ کہ وہ کس کی شان میں ہے, تو پھر تم ہی بتاؤ میں کون سی آیت پڑھوں. دیکھو اگر یہ والی آیت میں پڑھتا ہوں انما انت منذر ولکل قوم ہاد, کہ اے رسول تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو معاویہ نے کہا ہاں یہ آیت تو علی کی شان میں ہی ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی تو رسول نے علی کو بلایا تھا اور پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ انا منذر انت الہادی بکا یہتدی مہتدی من بعدی, کہ اے علی میں منذر ہوں, تو ہادی ہے, میرے بعد ہدایت چاہنے والے تجھ سے ہدایت چاہیں گے. تو پھر ابن عباس نے کہا اچھا, پھر اس نے کہا کہ کوئی اور آیت پڑھو نا. تو ابن عباس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ کس کی شان میں ہے. تو حاکم شام نے سر جھکا دیا, ہاں یہ بھی علی اور باقی اہل بیت کی شان میں ہی ہے کہ جب رسول نے دعا کی تھی کہ اے خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں, تم کوئی اور آیت پڑھ لو نا. ابن عباس نے کہا اچھا چلو پھر یہ والی آیت بتاؤ, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو حاکم شام نے کہا ہاں یہ بھی علی کی شان میں ہے کہ جب علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی, کوئی اور آیت پڑھ لو. تو کہنے لگا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ خدا فرماتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم, یہ نبأ عظیم کون ہے. تو حاکم شام نے کہا یہ بھی علی ہے, کوئی اور آیت پڑھو. تو کہنے لگے اچھا چلو یہ آیت سنو, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو حاکم شام نے کہا یہ بھی علی ہے, علی ہی وہ مضبوط رسی ہے اللہ کی. تو اب یہ کہنے لگا کہ کوئی اور آیت پڑھ لو. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب, کہ میرے تمہارے درمیان اے رسول گواہی کے لیے میں کافی ہوں اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے.
امیر کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کے شان میں قرآن میں اتنی آیات ہیں، آپ کو کون سی آیت پسند ہے؟ اب علی نے روایت بتاتی ہے کہ علی نے سوچنے میں وقت نہیں لگایا کہ میں کون سی آیت بتاؤں، اس کا مطلب یہ آیت علی کو بڑی پسند تھی۔ جو ہی اس نے پوچھا فوراً آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، یہ آیت جو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ پوچھا کیوں پسند ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہاں پہ اللہ نے اپنے فوراً بعد میرا ذکر کیا۔ معاویہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ ابن عباس کوئی اور آیت پڑھو، یہ نہ پڑھو۔ تو ابن عباس نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ کس کی شان میں؟ کہنے لگا ہاں یہ تو علی کی ولایت کے اعلان کے لیے ہوئی تھی۔ پھر کہا کوئی اور آیت پڑھ لو۔ ابن عباس نے کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو معاویہ نے کہا نہ ہاں یہ آیت بھی علی کی شان میں ہے، اس لیے کہ مقام نفس پہ رسول علی کو لے کے گئے تھے۔ تو ابن عباس کوئی اور آیت پڑھ لو۔ ابن عباس نے کہا اچھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو کہنے لگا ہاں یہ بھی علی کی شان میں ہے، جب ولایت کا اعلان ہوا تو اتمام نعمت کی کمال دین کی آیت نازل ہوئی تھی کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ تو ابن عباس کوئی اور آیت پڑھ لو۔ ابن عباس نے کہا سأل سائل بعذاب واقع، تو معاویہ نے کہا ہاں یہ بھی علی کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ جب ایک شخص نے ولایت کا انکار کیا تھا اور عذاب کا سوال کیا تھا تو اللہ نے عذاب بھیج کر ثابت کر دیا تھا یہ حکم ولایت میری طرف سے ہی ہے۔ یہ بھی علی کی جب تھک گیا نا حاکم شام تھک گیا، کہنے لگا اب آیت میں بتاؤں گا، اب آیت میں بتاؤں گا، بس اس کی تفسیر کرو دو۔ آیت کیا بتائی؟ اچھا ٹھیک ہے تم بتا دو۔ تو کہنے لگا تم یہ والی آیت پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ تو اس وقت ابن عباس نے کہا معاویہ ابھی بھی شکست تیری ہے، یہ آیت بھی علی کے لیے ہی نازل ہوئی تھی۔ کہنے لگا اس میں علی کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگا جب رسول اس دنیا سے گئے تھے، سال گزرا تھا، شدید زلزلہ آیا تھا، تو اس وقت علی نے زمین کو کھوٹا تھا کہ ابو تراب حکم دیتا ہے کہ رک جا۔ اس کے بارے میں یہ آیت پہلے آئی تھی، اس کی تفسیر بعد میں علی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ تو اب اس وقت پھر معاویہ نے ایک جملہ کہا کہ واقعاً تم صحیح کہتے ہو کہ جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے، جب تک قرآن رہے گا تب تک علی رہے گا، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہو چاہے زمانے کا علی ہو، یہ سب کے سب علی ہیں۔